السلام علیکم جی تو اسٹوڈنٹس، آج میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں این 82 کے حوالے سے۔ این 82 کس طرح کا ہوتا ہے؟ این 82 میں آپ کس طرح ہائیسٹ مارکس لے سکتے ہیں؟ این 81 اور این 82 میں کیا ڈفرینس ہے؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں این 82 ایزی ہوتا ہے یا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے؟ بھائی جان، این 82 جو ہے وہ ہوتا ہے این 81 کی طرح ہی ہے، لیکن آپ لوگوں کو لگتا ہے وہ ایزی ہے۔ وہ کیوں آپ کو ایزی لگتا ہے؟ کیونکہ این 81 میں آپ نے کافی سارے چیپٹرز نہیں پڑھے ہوتے، ٹھیک ہے؟ این 81 میں آپ نے میتھ کے کافی سارے ٹاپکس نہیں پڑھے ہوتے، مطلب ابھی آپ دوسرے یا تیسرے چیپٹر میں میتھ کے ہوتے ہیں، فزکس کے آپ 15ویں یا 16ویں پہ ہوتے ہیں، اسی طرح کیمسٹری آپ کی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہوتی، تھوڑے سے چیپٹر ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ کو این 81 جو ہے وہ ڈیفیکلٹ لگ رہا ہوتا ہے، لیکن این 82 آپ کو اس لیے ایزی لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ این 82 تک آپ نے سارا کچھ پڑھ لیا ہوتا ہے، وہ ٹاپکس آپ نے کمپلیٹ پڑھ لیے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ کو این 82 ایزی لگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ اب آپ ٹاپکس پڑھ چکے ہوتے ہیں تو آپ کو ایزی لگتا ہے۔ اب این 82 میں ویٹیج کیا ہوتی ہے؟ این 82 میں جو ویٹیج ہوتی ہے وہ سمجھ لیں 45:50 ہوتی ہے، مطلب 45 سمجھ لیں فرسٹ ایئر ہوتی ہے، 55% اس میں سیکنڈ ایئر ہوتی ہے۔ اب امپورٹنٹ چیپٹر کون کون سے ہیں؟ جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، جو این 81 2 یا 3 آپ جون سا مرضی این 80 دیں، چیپٹرز جو میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں وہی چیپٹرز امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میتھ کی بات کریں، میتھ کی فرسٹ ایئر میں دوسرا، تیسرا، چوتھا، چھٹا اور چھٹا، ساتواں، آٹھواں اور 12واں، ٹھیک ہے؟ یہ این 81 میتھمیٹکس کے لیے امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ سیکنڈ ایئر میتھمیٹکس پہ آ جائیں، سیکنڈ ایئر میں کیا کیا امپورٹنٹ ہے اس میں وہ این 82 کی میتھمیٹکس میں سمجھ لیں فرسٹ ایئر فرسٹ چیپٹر ہے، سیکنڈ ایئر کی بک کا فرسٹ چیپٹر، اس میں ڈومین اور رینج وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ، ڈومین رینج آنی ہی آنی ہے، ٹھیک ہے؟ سیکنڈ چیپٹر میتھمیٹکس سیکنڈ ایئر کی بک کا، اس کی آخری 4-5 ایکسرسائزز وہ ساری امپورٹنٹ ہیں، وہ آپ کو اچھی طرح آنی چاہیے۔ کنکیو اپ، کنکیو ڈاؤن، میکسیمم، منیمم، کریٹیکل پوائنٹس، یہ سارا کچھ آپ کو آنا چاہیے، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ لازمی آئیں گے، ٹھیک ہے؟ انٹیگریشن وہی دو فارمولاز ہیں وہ امپورٹنٹ ہے، اس کے علاوہ اتنا کوئی خاص انٹیگریشن سے نہیں آتا۔ وہ جو فارمولاز ہیں f(x) نیچے اس فنکشن ہے، اوپر اس کا ڈیریویٹو پڑا ہے تو کیا ہوگا، اس طرح نیچے فنکشن ہے اوپر اس کا انورس، اس طرح۔ تو یہ دو فارمولے جو 3.3 سے پہلے دیے ہوئے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے، 3.2 یا 3.3 سے پہلے دیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ آئیں چوتھا اور چھٹا چیپٹر، یہ سارا کا سارا امپورٹنٹ ہے۔ چھٹا چیپٹر سارا نہیں، چھٹا چیپٹر 6.5 تک، 6.5 تک سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، 6.5 سے آگے کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ وہ آئے۔ اور چوتھے چیپٹر کا ویسے تو سارا امپورٹنٹ ہے، 4.3 ساری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس کی جو تھیوری پیچھے ایکسرسائز سے پہلے ساری جو لکھی ہوئی ہے اے سے لے کر اینڈ تک آپ نے وہ تھیوری پڑھنا ہے، کوئی بھی ٹاپک اس میں سے آپ نے نہیں چھوڑنا۔ اسی طرح آپ فزکس میں آ جائیں، فزکس کا اگر فرسٹ ایئر پہ آ جائیں، فرسٹ ایئر میں سے دوسرا، تیسرا، چوتھا، ساتواں اور 10واں، ٹھیک ہے؟ فرسٹ ایئر فزکس کا، سیکنڈ ایئر فزکس کا اگر آپ آ جائیں اس میں 12واں، 13واں، 17واں، 18، 19، 17، 18، 19، 20، 12، 13 اور 17، 18، 19 رہنے دیں، 20 زیادہ امپورٹنٹ ہے، 19 بھی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن 20 زیادہ امپورٹنٹ ہے، 17، 18، 19، 20 اور 12واں، 13واں، ٹھیک ہے؟ اب آپ کیمسٹری پہ آ جائیں، کیمسٹری کے لیے یار آپ نے کبھی کوئی تیاری نہ کریں، بس آپ اپنی FSC کی جو تیاری نا اس کو اچھی طرح کریں کیمسٹری کے لیے، آپ کوئی علیحدہ سے وہ تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیمسٹری کے لیے، آپ بس اپنا جو آپ کو کالج میں پڑھایا جا رہا ہے نا، جو چیپٹرز پڑھائے جا رہے ہیں ان کو آپ اچھی طرح پڑھیں، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں گے اگر آپ نے وہ اچھی طرح کنسیپٹ کے ساتھ پڑھے ہوں گے آپ کو 25+ ابو نمبر آ جائیں گے کیمسٹری میں، ٹھیک ہے؟ اور جنہوں نے کنسیپٹ کے ساتھ وہ والی کیمسٹری پڑھی ہوگی ان کے آرام سے آ جائیں گے، جنہوں نے کنسیپٹ کے ساتھ نہیں پڑھی وہ چاہے دوبارہ پوری بک کیمسٹری کے پڑھ لیں، ان کے 15، 15، 16، 17، 18، 15، 15، 16، 15، 16 اس طرح نمبر آتے ہیں، لیکن آپ ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں، اس طرح کنسیپٹ سے پڑھیں تو آپ کے مسئلہ بہت اچھے نمبر آئیں گے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایتھین، پروپین، بیوٹین، این ایتھائل ایتھر، این میتھائل پروپین، اس طرح سارا کچھ آپ کو یہ آپ کو ورڈنگ پتہ ہونا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں انگلش بھی آپ کو پڑھنے کی ضرورت، انگلش کی جو سینونیمز ہے وہ آپ کہیں سے بھی نہ یاد کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر آپ این 80 دیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا جو سینونیمز ہوتے ہیں وہ انسین ہوتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں سے اتنے ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ انگلش نیوز پیپر پڑھیں، اس میں کوئی ریڈنگ والے پیراگراف آتے ہیں، ہفتے میں 1-2 دن پڑھ لیں،
یا روزانہ 15 منٹ انگلش کا کوئی پیراگراف، کوئی نیوز پیپر 15 منٹ، صرف 15 منٹ پڑھیں اور کچھ بھی نہ کریں، ٹھیک ہے. اور جو آپ سمپل ایف ایس سی گرامر کر رہے ہیں وہ آپ کو اچھی طرح آنی چاہیے، اور کوئی اس میں نئی چیزیں آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. انٹیلیجنس کے لیے آپ کوئی بک پریفر کر سکتے ہیں. انٹیلیجنس کا بھی آپ کو تیاری کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ تیاری کے بغیر بھی جائیں، اگر آپ وہاں پر دھیان سے پڑھیں، اگر آپ کی ایف ایس سی کی بک کی تیاری اچھی ہے تو وہ آپ سے خود ہو جائے گا، آپ کے آرام سے 8-9 نمبر آ جاتے ہیں، تقریباً بچوں کے آ جاتے ہیں. لیکن NET 3 کی انٹیلیجنس تھوڑی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. NET 1 اور 2 کی آسان ہوتی ہے، 3 کی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. لیکن جو چیپٹرز میں نے آپ کو بتائے ہیں NET 1 NET 2 NET 3 یہ سب میں سیم ہی رہیں گے، امپورٹنٹ ہوں گے. اس کے علاوہ کوئی اور چیپٹر سے زیادہ ویٹیج نہیں لیتے وہ، اگر تو یہی چیز یار امپورٹنٹ ہے. اور اس کے علاوہ انشاءاللہ باہر نہیں آئے گا کسی سے. NET 2 میں اگر آپ کے 115 120 110 آ جاتے ہیں تو آپ اگر محنت کریں، اگر آپ NET 3 کے لیے اچھی سی اکیڈمی رکھیں اور محنت کریں تو آپ کے 150 آ سکتے ہیں. اگر آپ کے NET 2 میں 115 120 آ رہے ہیں، اگر آپ کو 115 120 آ رہے ہیں NET 2 میں، NET 3 میں بھی اتنے ہیں، تو سمجھ لیں آپ نے محنت نہیں کی جس طرح آپ کو کرنی چاہیے تھی. بہت سے بچے ہوتے ہیں جو NET 2 میں ان کے 115 20 آتے ہیں، بڑے کانفیڈنس ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہمارے NET 2 میں اتنے نمبر آ گئے تو NET 3 میں تمہارے آرام سے آ جائیں گے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی آرام سے نہیں آتے، آپ کو محنت کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے. آپ کس اکیڈمی جوائن کر لیں، آپ اسٹیپ جوائن کر لیں، دونوں اکیڈمیز بہت لیول کی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے تیاری میں. کپس کا یہ ہوتا ہے، کپس کوئی اسپیشل سیشن نہیں اپنے بناتا. پنجاب میں ہوتا ہے اسپیشل، انہوں نے اپنے سیکشن رکھے ہوتے ہیں، لیکن کپس میں اس طرح نہیں ہوتا. کپس میں سارے بچے مکس اپ ہوتے ہیں. تو جو آپ کو بہتر لگے آپ وہ جوائن کریں. تو یہ اکیڈمیز تقریباً ساری اچھی ہوتی ہیں، لیکن زیادہ جو بیسٹ ہیں، زیادہ بیسٹ وہ کپس اور پنجاب ہی ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ پے نہیں کر سکتے، لیٹس سپوز آپ کے پاس اتنی وہ نہیں ہے، تو اگر آپ کو کوئی دوست کپس میں پڑھ رہا ہے یا کوئی دوست پنجاب میں پڑھ رہا ہے تو اس کو کہیں تو نا آن لائن وہ ہر بک کے ہر لیکچر انہوں نے اپلوڈ بھی کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. سارے لیکچر اپلوڈ کیے ہوتے ہیں، سارے ٹیسٹ اپلوڈ کیے ہوتے ہیں. اگر جو بچہ رجسٹریشن کرواتے ہیں نا اسی کو لاگ ان اور اس کا پاسورڈ ملتا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، اس دوست کو کہنا ہے یار آپ پڑھ تو رہے ہو، اپنا بس ID اور پاسورڈ مجھے دے دو تاکہ میں بھی پڑھ لیا کروں، میں پڑھ لیا کروں گا، کیونکہ میں پے نہیں کر سکتا. آپ کو اکیڈمی جاتے ہو، آپ وہاں سے تیاری کر لینا، میں نیٹ سے تیاری کر لیا کروں گا. کوئی فرق نہیں ہوگا اور اس میں اور آن لائن والے میں، ٹھیک ہے. وہ اس پہ ریکارڈنگ لیکچر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ وہ کر سکتے ہیں. اگر آپ پے نہیں کر سکتے، اپنے دوست سے کسی کو بھی کہہ دیں، بھائی دوست جو بھی ہے، یا کسی کوئی جاننے والا اس کو کہہ دیں آپ کو ID اور اس کا پاسورڈ دے دیں، تو آپ وہاں سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یار یہ طریقہ ہے، تو میں نے آپ کو بتا دیا. اب میں آپ کو اگلے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ان چیپٹر میں سے امپورٹنٹ ٹاپکس کون کون سے ہیں، ان میں سے کیسے سوال بن سکتے ہیں، کون سے سوال امپورٹنٹ، سارا کچھ بتاؤں گا. وہ آپ کو اگلی ویڈیو میں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.